السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نبوت کا دوسرا سال تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ دوسرا سال تھا۔ جیسے کہ کل کی سیرت کے درس میں بیان میں نے عرض کیا تھا کہ مکہ والوں کی شدت بڑھ گئی تھی، وہ آپے سے باہر ہو چکے تھے اور جہاں غریب صحابہ کو پاتے تھے مارتے تھے۔ تکلیفیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اذیت دینا شروع کیا، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مارا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے زیادتیاں کیں۔ لیکن یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں حضور کی تبلیغ رکتی نہیں تھی، انہوں نے ہر ہتھ کنڈا اپنایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے، پھر تبلیغ جاری ہی رہتی، چاہے وہ کسی کے گھر کے اندر ہو یا کسی قبیلے کے اندر ہو، یا کوئی قافلہ آ جائے تو اس کے اندر حضور کی دعوت دین جاری تھی۔ پھر مکہ کے تمام جہلا جتنے تھے، سرداران قریش بھی تھے، سبوں نے حرم میں بیٹھ کر کے ایک مشورہ کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے اتنے مارنے کے بعد، تکلیف دینے کے بعد ان کی تبلیغ رکتی کیوں نہیں ہے؟ یہ روکتے کیوں نہیں اپنے آپ کو؟ ڈر کے مارے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے یا بیک لے لینا چاہیے؟ سبوں کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، یا ان کو کوئی یہاں پر حکومت قائم کرنی ہے، بادشاہ بننے کی خواہش ہوگی، ایسا کچھ مسئلہ ہوگا۔ تو سبوں نے طے کر کے ان میں سے ایک جو شخص تھا عتبہ بن ربیعہ، اس کو اپنا وکیل بنایا اور کہا کسی طرح محمد کے قریب ہو جاؤ اور ان کے دل میں موجود بات معلوم کر لو کہ آخر وہ کیوں اس قدر اس نئے دین کے لیے کمر بستہ ہیں۔ عتبہ بن ربیع آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنہائی میں لے کر کے گیا اور بڑی میٹھی چپڑی باتیں کرنے لگا کہ محمد، دل کھول کر کے ایک بار میرے پاس بیان کر دو کہ تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو، سارے قبیلوں میں تم حاکم بن جاؤ، یا کوئی اپنی ایک نئی سلطنت قائم کرنے کا ارادہ ہے، یا پھر کسی بہت بڑے خاندان میں تمہیں شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ ایک بار کھل کر کے میرے سامنے کہہ دو، خدا کی قسم میں پورے مکہ کو تمہارے زیر فرمان بنا دوں گا، سارے لوگوں کو تمہارا تابع کر دوں گا، بس تم یہ نئے دین والا جو مسئلہ ہے اس کو روک دو، اس چیز کو ختم کر دو، سب مل کر کے رہیں گے اور تمہاری جو خواہش ہے وہ پوری کی جائے گی۔ عرب کے سب سے بڑے خاندان کی لڑکی چاہیے، وہ آپ کو لا کر دے دی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے جواب میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع فرمایا۔ جب قرآن اتر رہا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی آیتیں نکلنے لگیں، میاں آج کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو جاہل سے جاہل آدمی بھی مدہوش ہوتا ہے تلاوت سننے کے لیے۔ ایک تو وہ عرب تھے جن کو عربی آتی تھی، اور پلس اس پر قرآن ان کی زبان سے جن پر خود قرآن اترا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیان کرتے قرآن کی آیتیں، دل کھینچ لیتا ہے۔ اور جب عتبہ بن ربیع جو ان کا وکیل بن کر کے آیا تھا، وہ کٹر دشمن بھی تھا، حضور نے جب آیتیں تلاوت شروع کی تو اس کے دل پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی، بہت زیادہ اس کا دل خوف سے لرزنے لگا اور اس کے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہوئی۔ اس نے مجبوراً کہا کہ محمد اپنا یہ کلام روک دو، ورنہ یہ ساری چیزیں میں کنٹرول سے باہر ہو رہا ہوں، میں بے قابو ہو رہا ہوں۔ یہ کلام کی جاذبیت سن کر کے وہ آیا تھا منانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد واپس لوٹا اور جتنے وہاں پر بڑے بڑے روسا تھے سب کو جمع کر کے کہا
واللہ محمد کے پاس نہ کوئی شعر ہے، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی کہانی ہے، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس میں غضب کی تاثیر ہے۔ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا عتبہ تجھ پر بھی تو جادو نہیں چل گیا؟ تجھے ہم نے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تو وہاں سے متاثر ہو کر کے آیا؟ عتبہ نے کہا میری بات سننا ہے تو سن لو، میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اگر ان کا یہ کلام اور ان کی یہ دعوت پورے عرب میں بھاری ہو گئی تو حصہ تو ہمارا ہی ہوگا، قریش کی ہی عزت بڑھے گی، قریش کی عزت بڑھے گی، ہمارے خاندان کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر وہ پورے عرب کو قابو نہ کر سکے تو عرب خود ہی انہیں مار ڈالیں گے۔ تم کیوں یہ روز روز کے جھگڑے اور یہ روز روز کی موب لنچنگ، کسی کو پکڑنا مارنا، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر۔ لیکن مکہ والے اس کا مشورہ نہیں تسلیم کیے۔ سبوں نے کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے ہر ایک کو روکیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی یہ اذیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبلیغ جب نہیں رکتی تھی، اب دوسری میٹنگ ہوئی۔ یہ فرسٹ میٹنگ تھی، دوسری میٹنگ ہوئی جو شرفائے قریش تھے، یعنی جو شریف لوگ مانے جاتے تھے اس وقت کے بڑے بڑے سردار اور رئیس، وہ سب آئے حرم میں بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک بہت سخت گہما گہمی چل رہی ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہمارے اور محمد کے بیچ میں اگر ابھی کوئی باقی ہے تو وہ ابو طالب ہے، اور ابو طالب کی بڑی عزت تھی کیونکہ وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں جو خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ تو ابو طالب کے ہاں بہت بڑا ادب کا معاملہ ہوا کرتا، کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی کے معاملات اور بھی دیگر معاملات ان کے خاندان میں ہوا کرتے۔ تو سبوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارے اور محمد کے بیچ میں ابو طالب ہے، جا کر ابو طالب سے اس مسئلے میں بات کرتے ہیں، اگر وہ ہم بیچ میں سے ہٹ گئے تو ہم نپٹ لیں گے۔ تو بڑے بڑے جتنے لوگ تھے وہ سب آئے اور آ کر کے ابو طالب کے پاس، جبکہ ان کا بڑھاپا چل رہا تھا، جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے ہم صرف آپ کی عزت کا خیال کرتے ہیں، آپ کے بڑھاپے کا احترام کرتے ہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابھی تک کر رہے ہیں، آپ ان کی حمایت میں ہیں، اور آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ معاملات کتنے گرم ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ہمارے گھروں سے جاتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، اور ہمارے گھروں میں ایک عجیب سی کشمکش ہے۔ تو جناب ابو طالب کو انہوں نے دھمکی آمیز جملوں میں بھی کہا کہ اب ہماری تلواریں آپ کے اور آپ کے بھتیجے کے خلاف اٹھنے کو تیار ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا ان کی زندگی میں ایسا معاملہ آیا۔ تو جناب ابو طالب ان کے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے عزیز از جان، حضور سے وہ بڑی محبت کرتے، بہت پیار کرتے، کہا کہ میرے جان سے زیادہ عزیز بھتیجے، آج تک قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کیا کرتا، آج بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے ایسے جملے کہے جن کو میں نے کبھی زندگی میں نہ سنا تھا نہ سوچا تھا، اب میں نے بھانپ لیا ہے کہ وہ ہمارے خلاف تلوار بھی اٹھانے والے ہیں، وہ ہمارے آگے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہ دین کے کام کو، تمہارا جو نیا دین ہے، اس کو چند دنوں کے لیے سٹاپ کر دو، موقوف کر دو، روک دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کو اس حال میں دیکھا کہ آخری جو میرا حمایتی تھا میرے خاندان سے، اس کے پاؤں بھی اکھڑنے لگ گئے اب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر میری جان بھی چلی جائے تب بھی میں اس دین کے کام کو کبھی نہیں روک سکتا، یا تو میں اس دین کی دعوت پر نچھاور ہو جاؤں گا، میں قربان ہو جاؤں گا، یا اس دین کو پوری دنیا میں پہنچا کر رہوں گا۔ جب اتنا مضبوط ارادہ دیکھا جناب ابو طالب تو دوسرے دن پھر آئے رؤسائے قریش، ایک دن پہلے جو بات کر کے گئے۔ اب یہ مزے کی بات ہے، سب آئے اور کہا کہ ہم نے آپ کو کل تک کی بات کی تھی اور ٹائم دیا تھا، کیا سوچا آپ نے؟ محمد اور آپ ہمارے درمیان صرف آپ ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم نپٹ لیں گے۔ جناب ابو طالب کا بڑھاپا تھا، بڑھاپے کی عمر تھی، بال سفید ہو چکے تھے، اس وقت وہ کھڑے ہوئے
اور سارے ان کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ تھے، بوڑھے لوگ آئے ہوئے تھے، شرفا تھے اس وقت مکہ کے، سب کے سامنے انہوں نے کہا سنو کان کھول کر، تم سب کے سب مل کر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں محمد تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں آخری سانس تک محمد کی حمایت میں رہوں گا، کھڑا رہوں گا۔ اور پھر واپس آئے، اپنے بھتیجے سے کہا میرے عزیز جان، جیسے تمہیں مرضی ہے، جیسے تمہاری چاہ ہے، تم اپنے دین کے کام میں لگے رہو، تمہارا بوڑھا چاچا آخری سانس تک کھڑا رہے گا۔ یہ جناب ابو طالب کی حمایت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ اگر جناب ابو طالب کا ایمان ثابت ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا، حضور کے خاندان کے چچاؤں میں بھی سب سے افضل مقام جناب ابو طالب کا ہوتا۔ حضرت عباس ایک جگہ، حضرت امیر حمزہ ایک جگہ، لیکن جناب ابو طالب کا جو مقام ہوتا وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ بہت اعلیٰ مقام ہوتا، کیونکہ پل پل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں زندگی گزاری۔ 8 سال کی عمر تھی حضور کی اس وقت سے لے کر حضور کی عمر 50 سال کی ہو گئی، تب تک جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے۔ بہرحال یہ نبوت کا دوسرا اور تیسرا سال تھا، اور اس کے بعد پھر تبلیغ اسلام جب بڑھتی گئی تو اب جو مدینے والے ایمان لائے یا باہر کے قبیلے جو ایمان لائے، وہ کس طرح سے حضور کی دعوت پر ایمان لائے، اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جھلکیاں اور روشنیاں ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔